اتنا جھوٹ بولیں گے کہ وہ سچ نظر آئے گا. وہ خٹک صاحب نے جو میرے لیے قابل احترام ہے گزر گئے. یہ بات کرتے ہیں کہ بے روزگاری ہے. نکال کے بتاؤ کہ کون اس وقت بے روزگار ہے. میں اپنے صوبے کی بات کرتا ہوں تو کہاں پر غربت آ گئی. یہ بالکل غلط پروپیگنڈا ہے کہ لوگ بھوکے ہو گئے. میرے صوبے میں آؤ, میں آپ کو پھراتا ہوں, مجھے کچا مکان دکھا دو. عجیب بات یہ بھی کہی کہ میں سوچ رہا تھا کہ میرا تعلق کہیں سوئٹزرلینڈ سے تو نہیں ہے, جس کے پی سے تو میرا تعلق ہے. وہاں جو سروے ہے اس میں سب سے زیادہ مہنگائی اور بے روزگاری کے پی میں ہے. ہماری کارکردگی خراب ہوتی تو ہم 2/3 کیسے لے لیتے. تو اگر پچھلے 5 سال یہ حکومت میں رہے تو وہ بھی میاں نواز شریف کے مرہون منت تھا. ہم نے آزاد امیدواروں کے گلوں میں پٹے نہیں ڈالے, ہم نے جہازوں میں بھر کر بنگالا نہیں لائے, اس لیے ان کو حکومت ملی. 15 میں بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں اور میرا جس ڈویژن سے تعلق ہے ملاکن ڈویژن سب سے بڑا ڈویژن ہے کے پی کا, جس میں 8 ڈسٹرکٹ ہے. آج جتنے بھی ایمنیز ہیں ملاکن ڈویژن سے 13 ہم ایمنیز ہیں ملاکن سے, اس میں سے صرف 1 میں نون لیگ سے ہو, باقی تمام پی ٹی آئی سے ہیں. لیکن 2015 میں بھی ڈسٹرکٹ میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نہیں بنی. 2018 کے الیکشن کو ہم الیکشن نہیں مانتے. کے پی میں 100% سلیکشن ہوئی اور جب چند مہینے بعد ضمنی الیکشن ہو جاتے ہیں, پی کے 3 جو سلیکشن میں ملی پی ٹی آئی کو, ہم نے ان سے چھین لی الیکشن میں, بائی الیکشن میں. پی کے 7 جو وزیر ادھر اچھلتا کودتا ہے ان کا آبائی حلقہ ہے, سلیکشن میں پی ٹی آئی کو ملی, الیکشن میں ہم نے چھین لی. پی کے 71 جو کے پی کے گورنر کا حلقہ ہے, سلیکشن میں اس کو ملی, الیکشن میں ہم نے چھین لی. پی کے 78 جو سلیکشن میں پی ٹی آئی کو ملی, الیکشن میں ہم نے چھین لی. پی کے میں یاد دلاؤ خٹک صاحب کو کہ پی کے 63 جو ان کا اپنا حلقہ ہے, دوسری طرف خٹک صاحب بھی اور اس کے گھر میں 7 پارلیمنٹیرین, صوبائی گورنمنٹ بھی, مرکزی گورنمنٹ بھی, اور ہم نے ان کے گھر میں گھس کر اس کو مارا ہے. الیکشن سب سے پہلے احتساب ہوتا ہے اور وہ رزلٹ آپ نے دیکھ لیا. 3-4 دن پہلے خٹک صاحب نے فلور آف دا ہاؤس پر بات کی. اتنا جھوٹ بولیں گے کہ وہ سچ نظر آئے گا. امیر مقام صاحب انچارج تھے بجلی اور گیس کے, اس نے کے پی کے لیے کیا جہاں سے اس کا تعلق ہے تو پبی کا 220 KVA گریڈ اسٹیشن پر امیر مقام کی تختی لگی ہے جو فیڈ کرتا ہے خٹک صاحب کے گھر کو. جہاں اس کا گاؤں ہے مانکی شریف, جو گیس وہ استعمال کرتے ہیں تو ادھر بھی تختی لگی ہے امیر مقام صاحب کی. MTI ایکٹ لائے اور ایم ٹی آئی کی بہت تعریفیں ہوئی. ایم ٹی آئی میں کون منہ لے کر آیا یہ شاید خٹک صاحب کو خود پتہ نہیں ہے. ایم ٹی آئی نوشروان برقی جو عمران خان کا کزن ہے, جو رہتا ہے امریکہ میں اور یہاں سے 60-70 لاکھ تنخواہ لیتے ہیں, اس نے ہیلتھ سسٹم کا بیڑا غرق کر دیا کے پی کا. اور ثبوت یہ ہے کہ LRH میں ایک بیڈ پر 6 پیشنٹ ہوتے تھے. یہ زبردست ریفارمز ہیں ان کے. گیس لوڈ شیڈنگ, بجلی کی لوڈ شیڈنگ, آکسیجن کی لوڈ شیڈنگ کا ہم نے نہیں سنا. یہ کے پی کے سب سے بڑے ٹرشری ہاسپٹل میں ہوتا ہے. یہ کے پی کے ہاسپٹل سوات میں ہمارے بہنوں نے کار پارکنگ میں ڈیلیوری کیسز ہوئی, یہ نہیں سنا تھا. اسٹیشن کی پالیسی لائے. یہ باتیں کرتے کہ کدھر ہے درخت, آؤ نا, ہمارا وہاں پر گوگل پہ سب کچھ موجود ہے. بلین ٹری سونامی, اس پر پروونشل اسمبلی میں ایک کمیٹی بنی, 2 سائٹ کا وزٹ کیا, کچھ نہیں تھا. وہ رپورٹ پبلک کرے یا آپ کمیٹی بنائے اور جا کر اسپاٹ پر ہمیں دکھا دے. ہم 3rd ڈویژن میٹرک کو ٹیچر بناتے تھے جو خود کو نہیں پڑھا سکتا. شہباز شریف نے کہا
کہ انہوں نے ایک یونیورسٹی نہیں بنائی. آئیں شہباز صاحب آپ آئیں, میں آپ کو 12 یونیورسٹی دکھاتا ہوں جو ہم نے بنائی ہیں. اس نے کہا ایجوکیشن کے حوالے سے وہ چیلنج میں قبول کرتا ہوں. میرے حلقے میں نے کیمپس کھولا, زمین کے لیے HSC سے میں نے پیسے بھیجے, اس نے ہڑپ کیے. سوات میں وومن یونیورسٹی کیمپس ہم نے بنائی ہے, شیرنگل کو پیسے ہم نے دیے تھے, چکدرا یونیورسٹی کو ہم نے پیسے دیے تھے. آج صوبے میں 100% ہائی سیکنڈری اسکول ہم نے اپ گریڈ کیے. مجھے اسکولوں کی اس نے بات کی, کالجوں کی. میں آج چیلنج کرتا ہوں, میں نے پچھلے ٹینیور میں اپنے حلقے میں 2 گز ڈگری کالجز بنائے. آج تک 6 سال سے وہ تیار ہے. پوسٹنگ ٹرانسفر پروونشل میٹر ہے, آج تک یہ استاد نہیں دے سکے. ٹیچر کوئی نہیں, ٹیچر غیر حاضر, گندگی سے بھرے ہوئے اسکول, نتیجہ 0. صحت کا نظام ہمارے صوبے کا ہمارے اسپتالوں سے ڈنگر اسپتال دنیا کے 100% بہتر. بات کی ہیلتھ میں اس چیلنج کو قبول کرتا ہوں. میرے حلقے چلتے میں نے پچھلے ٹینیور میں فیڈرل گورنمنٹ سے 8 BHUs بنائے, 1 THQ بنایا, 1 RHC بنایا, اور پچھلے 9 سال میں PTI گورنمنٹ جو ادھر ہے, یہ ایک ڈسپینسری مجھے کوئی بتا دے PTI گورنمنٹ نے 9 سال میں بنائی ہو میرے ڈسٹرکٹ میں, میں ریزائن کے لیے تیار ہوں. میں صرف اپنے ڈسٹرکٹ کی نہیں, میں چیلنج کرتا ہوں کہ پورے ملاکنڈ ڈویژن میں کوئی ہاسپٹل مجھے بتا دے. پچھلے 9 سال میں ایک ہاسپٹل بنی ہے, وہ ہے نواز شریف کڈنی ہاسپٹل, اس نے بنائی ہے. ہوائی باتیں مت کرو, پریکٹیکل کام کرو. میرا بھی تعلق KP سے ہے. اتنا جھوٹ بولیں گے کہ وہ سچ نظر آئے گا. اس نے کہا BRT کی بات کی کہ وہ صاف شفاف ہے. میں حیران ہوں جناب اسپیکر کہ جب پشاور ہائی کورٹ نے FIA کو انکوائری کا حکم دیا, سپریم کورٹ نے سٹے دیا ہے BRT کے اوپر, اور پروونشل گورنمنٹ اس میں پارٹی ہے. اگر صاف شفاف ہے تو اس کے لیے یہ کیوں گئے؟ اتنا جھوٹ بولیں گے کہ وہ سچ نظر آئے گا. ایک وزیر کہتا ہے کہ ہم نے پتہ نہیں کئی ہزار یا کئی 100 کلومیٹر ہائی ویز موٹر ویز بنائے. میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے اپنے ڈسٹرکٹ میں سوات میں 2 کلوٹس ہے جناب اسپیکر, کلوٹس. یہ میرا بھائی بیٹا ہے سوات سے, ایک علم گنج میں اور ایک ڈکوڑک میں ہے. 3 سالوں میں آپ نے تو 2 کلوٹس ہی نہیں بنائے, آپ 1000 کلومیٹر موٹر وے کہاں سے بنائیں گے؟ آپ نے ہمارا ایکسپریس وے جو بشام خوازہ خیلا ہے اس کو کاٹ ڈالا. آپ نے سوات کا ایکسپریس وے 3 سال ڈیلے کروایا. آپ نے چکدرا دھیر چترال کا روڈ 3 سال ڈیلے کیا. آپ نے ہمارے گریڈ کو, پورن گریڈ کو, آن گوئنگ پروجیکٹ کو اڑا دیا. اتنا جھوٹ بولیں گے کہ وہ سچ نظر آئے گا. عمران خان نے اعلان کیا تھا سوات میں سوات میں 350 ڈیم بناؤں گا. اسی دن جب اپوزیشن لیڈر تقریر کر رہے تھے تو اسپیکر صاحب نے بھی بیچ میں بولا کہ وہ سمجھ اس کو نہیں آئی, وہ جنریٹر کا کہہ رہے تھے. تو جو وزیر اعظم جنریٹر کو ڈیم کہتے ہیں اس سے ہم کیا گلہ کریں؟ ہماری مائننگ ہے, میں مانتا ہوں اس پہ پورا ابھی اثر نہیں ہو, لیکن لوگ ہمیں ووٹ دیتے ہیں, الیکٹ ہو کر آتے ہیں. عجیب جمہوریت ہے جناب اسپیکر. 161 ممبرز ہے اس طرف, الیکٹڈ ممبرز ہے. سنگل پینی ڈیولپمنٹل فنڈ ہم کو نہیں ملتی.